بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام پیارے ساتھی خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ تو پیارے دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم مسئلہ آپ کو بتانے والا ہوں کہ جب ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو عموماً ہم نمازی کے آگے سے گزر جاتے ہیں۔ اس کے گزرنے کا کیا گناہ ہے، کیا ثواب ہے؟ ثواب تو ہے ہی نہیں، گناہ ہی گناہ ہے۔ پیارے ساتھیوں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مسجد میں ہم جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے، لیکن کچھ ہم ایسی غلطیاں کر دیتے ہیں جن کا بہت ہی ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، اس عمل کو ہم بڑے ہی ایک آسان طریقے کے ساتھ آپ کو بتائیں گے۔ عمل کی جانب جانے سے پہلے میری تمام دوست احباب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ تو پیارے ساتھیوں، جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو وہ کون سی غلطیاں ہیں کہ جب ہم مسجد اللہ کے گھر میں جا کر کرتے ہیں؟ خاص طور پہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ پیارے ساتھیوں، جب ہم مسجد میں جائیں تو مسجد میں جاتے ہی نویت السنت الاعتکاف کی نیت کر لیں، کہ بعض دفعہ مسجد میں جا کر ہم نیکیاں حاصل کرنے کی بجائے گناہ حاصل کر لیتے ہیں۔ وہاں جا کر فضول قسم کی لغویات گفتگو کرتے ہیں کہ جس کا ہمیں بہت ہی زیادہ گناہ ملتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی کے لیے بہتر ہے کہ اگر اس کو 40 سال تک، احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے، 40 سال تک رکنا پڑے تو رکا رہے، لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا زیادہ سختی کے ساتھ تاکید فرمائی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کسی نمازی کے آگے سے گزرنا بہت ہی سخت گناہ ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے کہ ہم اس کے چہرے کی طرف دھیان کر کے اس کی نماز میں خلل ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اس کا بھی بہت ہی سخت گناہ ہے۔ ایسے اعمال سے ہمیں بچنا چاہیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، کہ جب ہم مسجد میں جائیں تو زیادہ وقت نماز کے اندر جو ہماری فوت شدہ نمازیں ہیں، قضا شدہ نمازیں ہیں، ان کو ادا کرنا چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ہمارے پاس بہت سارا ٹائم ہوتا ہے کہ ہم فضول کی گفتگو باہر کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ جب بھی مسجد کے اندر جائیں اور فضول قسم کی باتوں سے پرہیز کریں اور صرف فقط اللہ رب العزت کی رضا کے لیے چند لمحے، چند وقت نکال کر اپنے سکون کو، اپنی زندگی کو اور اپنی عاقبت کو سنواریے، جس کا اجر و ثواب ہمیں دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت کے دن بھی ملے گا۔ ضرور اس کو شیئر کیجیے گا تمام دوست احباب تک۔ اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔